السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ معزز سامعین کرام و ناظرین عظام، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 15واں باب، جس کا عنوان ہے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا خوف۔ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا خوف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں قرآن مجید کی ایک آیت اور 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ سورہ سبا آیت نمبر 23۔ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس شخص کے حق میں جسے اللہ رب العالمین اجازت مرحمت فرمائیں۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ قالوا الحق، اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ عالی مقام اور بزرگوں برتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں گویا صاف پتھر پر نرم زنجیر ٹکرانے کی جھنکار ہو، اور وہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگوں برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کو ذرا ٹیڑھا اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اشارہ کرتے ہوئے بتایا
کہ وہ شیطان ایک دوسرے کے اوپر یوں سوار ہو جاتے ہیں۔ سب سے اوپر والا شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اور وہ آگے اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخری یعنی سب سے نیچا والا شیطان وہ بات ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے۔ کبھی تو کاہن تک وہ بات پہنچنے سے قبل ہی شعلہ یعنی شہاب ثاقب اس شیطان کو جلا دیتا ہے، اور کبھی شعلے کے آنے تک شیطان اسے بات بتا چکا ہوتا ہے، اور کاہن شیطان کی طرف سے سنی ہوئی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ اگر کوئی بات اس کی بتائی ہوئی بات کے مطابق ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں روز فلاں ساحر یا کاہن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا؟ چنانچہ اس کی صرف اس ایک بات کے سچے ہونے سے اس کاہن یا ساحر کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے جو اس نے آسمان سے سنی ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 4800۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوب معرفت ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبار، جلیل اور کائنات کا مالک ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک لحظہ کے لیے بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی متعدد تقسیمات ہیں۔ ایک تقسیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد صفات جلالی ہیں اور بعد جمالی۔ جلالی صفات وہ ہیں جن کی بنا پر دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور رعب پیدا ہوتا ہے۔ ایسی صفات بنیادی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، کیونکہ وہ اپنی صفات کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ چونکہ وہ اپنی صفات میں ہر لحاظ سے کامل ہے، اس لیے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے برعکس انسان جو کہ اس کی مخلوق ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے ناقص اور کم تر ہیں۔ یہ اگرچہ زندہ ہیں تاہم ان کی حیات کامل نہیں، کیونکہ اس حیات کو موت کا عارضہ لاحق ہو تو انسان میت یعنی مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر مرض کا عارضہ لاحق ہو تو مریض ہو جاتا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے کمزور، فقیر اور محتاج ہیں۔ ان کی صفات میں کمال نہیں، اور یہ ان کے ناقص، عاجز، اللہ کے سامنے مجبور اور بےکس ہونے اور اس کے پروردہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ عبادت کا حقدار بھی اسی ذات کو ٹھہرائیں جو کمال کی صفات اور جمال و جلال کے اوصاف سے متصف ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی ذات ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک اور حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر تکلم بالوحی اخذت السماوات منہ رجفہ او قال رعدۃ شدیدہ خوفا من اللہ عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا
فیکون اول من یرفع رأسہ جبریل فیکلمہ اللہ من وحیہ بما اراد ثم یمر جبریل علی الملائکہ کلما مر بسماء سألہ ملائکتها ماذا قال ربنا یا جبریل فیقول جبریل قال الحق وهو العلی الکبیر فیقولون كلهم مثل ما قال جبریل فینتہی جبریل بالوحی الى حیث امرہ اللہ عز وجل اخرجہ ابن کثیر فی التفسیر وابن خزیمہ فی کتاب التوحید۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس وحی کا تکلم فرماتا ہے تو اس کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے کلام فرماتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جب بھی کسی آسمان سے ان کا گزر ہوتا ہے تو اس آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، اے جبریل ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اس نے حق فرمایا، وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ پھر تمام فرشتے یہی بات دہراتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم انہیں ملتا ہے اسی کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر اپنے طور پر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، لہٰذا ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف عبادت اللہ رب العالمین ہی کی کریں۔ اللہ کے فرشتوں میں سے کسی فرشتے، کسی نبی، رسول، کسی بزرگ کی عبادت ہرگز نہ کریں، ورنہ ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے اور توحید ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، شرک سے بچائے، متبع سنت بنائے، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔